کہے پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ لعنہم اللہ، گستاخ رسول پہ عرش والے کی لعنت برستی ہے۔ اور صرف دنیا کے اندر لعنت نہیں برستی، فی الدنیا والآخرہ، گستاخ رسول کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے غلیظ شدید عذاب، ذلیل کر دینے والا عذاب اللہ عز و جل نے تیار کر رکھا۔ اگر محب رسول کے لیے جنت ہے تو گستاخ رسول کے لیے دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی جہنم سے بری ہوئی ہے۔ اور مالک عز و جل اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے رسول علیہ السلام، جو تیری اہانت کرتے ہیں، تیری گستاخی کرتے ہیں، تو فکر نہ کر، ان سے انتقام لینے کے لیے عرش والا کافی ہے۔ ان سے دنیا اور آخرت میں انتقام لینے کے لیے مالک عز و جل ہی کافی ہے۔ اب یہ اہانت کرنے والے، یہ توہین کرنے والے، یہ گستاخی کرنے والے ہیں کون؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے الہ پکڑ رکھے ہیں۔ جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کی توہین کرتا ہے، اور جو اللہ کی توہین کرتا ہے وہ محمد کی توہین بھی کرتا ہے۔ گستاخ رسول مشرک ہوا کرتے ہیں، جو اللہ کی عزت کو نہیں جانتے، اس کی رسول کی عزت کو نہیں جانتے، اور جو اللہ کی توحید پہ عمل کرتے ہیں وہ رسول کی توہین کا تصور بھی نہیں لا سکتے۔ اور مالک عز و جل فرما رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں ان خبیثوں کی باتوں سے آپ کے دل میں تنگی آتی ہے، آپ کا سینہ سکڑتا ہے، آپ کو دکھ اور افسوس ہوتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، لیکن آپ فکر نہ کیجئے، ان سے انتقام لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ آئیے دیکھیں صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے گستاخوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور پھر اپنے ایمان کو بھی تول لیں، اپنے ایمان، اپنی محبت اور صحابہ کی محبت کے درمیان ذرا مقارنہ کرنا، ٹیلی کرنا، کیا ہم واقعی اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے ہیں؟ اگر ہم اللہ کے نبی سے سچا پیار کرنے والے ہیں تو نبی کے دشمنوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں؟ نبی کی توہین کرنے والوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ ہماری زندگی کیسے گزر بسر ہو رہی ہے؟ کیا ان کے بارے میں ہمارے دل میں وہی نفرت ہے، وہی انتقام ہے، وہی بغض و حسد اور عداوت ہے جو صحابہ کے دلوں میں تھی؟ اگر وہی ہے تو ہم پھر صحابہ کو ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، اور اگر نہیں ہم دنیا کے معاملات میں آ کر محبت رسول کو، محبت الہ کو ایک سائیڈ پر رکھ کے اپنے معاملات ڈن کرتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے ہم محبت رسول کے جھوٹے دعوے دار ہیں، ہمارا دعویٰ سچا نہیں ہے۔ اگر اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے ہوئے ہم نہیں سوچتے جس کے ساتھ رشتہ کر رہے ہیں یہ کون ہے، یہ رسول سے پیار کرتا ہے یا رسول سے نفرت کرتا ہے، ہم یہ تو دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہے، انجینئر صاحب ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے اس کا چہرہ محمدی ہے یا مجوسی ہے۔ ہم یہ تو دیکھتے ہیں مالدار ہے، پیسے والا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ نبی نے تو بے نماز کو اپنی امت میں شامل ہی نہیں کیا۔ سلام پھیرا، ایک بیٹھا ہوا پیچھے نماز نہ پڑھنے والا، پوچھا تو نے نماز ہمارے ساتھ کیوں نہیں پڑھی؟ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ آقا کے سوال پہ غور کرنا، تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی، کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ مطلب کیا ہوا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے وہ امت محمدیہ میں ہے۔ اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے ہوئے کبھی مجھے یہ فکر بھی ہوئی ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، مالدار، کوٹھی دکان والے کی تلاش تو ہے، کیا یہ تلاش بھی ہے کہ یہ محمد کی سنتوں پہ چلنے والا ہے یا نہیں؟ آئیے ابو داؤد میں روایت ہے، ایک یہودیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی، ایک صحابی نے اس کا گلا گھونٹ کے اس کو مار ڈالا، مارنے کے بعد آقا کو اطلاع دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو رائیگاں قرار دے دیا کہ جو نبی کی توہین کرے اسلام حکم ہی یہ دیتا ہے کہ گستاخ رسول کو دھرتی پہ زندہ رہنے کی اجازت نہ عرش والے نے دی ہے نہ مدینے والے نے دی ہے۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں ایک نابینا کی ایک لونڈی ام ولد وہ آقا علیہ السلام کی توہین کیا کرتی. یہ نابینا اس کو منع کرتا، اس کو روکتا، اس کو ڈانٹتا، لیکن وہ باز نہ آتی. یہ جتنا منع کرتا وہ اتنی بھڑکتی اور آقا کی اتنی توہین زیادہ کرتی. ایک رات اس نے بھالا لے کر اس کے پیٹ میں مارا اور اتنی زور سے دبایا کہ بالآخر تڑپتی ہوئی وہ مر گئی. صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس آدمی کو قسم دیتا ہوں جس نے رات جو کیا ہے، میں اس کو قسم دیتا ہوں کہ وہ کھڑا ہو جائے. یہ نابینا صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو بڑا منع کیا تھا، میں اس کو روکا کرتا تھا. اے آقا اس میں سے چاند کی طرح چمکتے ہوئے اللہ نے 2 بیٹے مجھے دیے تھے، بڑے خوبصورت میرے بچے تھے، اس میں سے وہ میرے بچوں کی ماں تھی، میں اس کو منع کرتا تھا، وہ باز نہیں آتی تھی. آقا میں اس دھرتی پہ اس چھت کے نیچے زندہ نہیں رہ سکتا جہاں آپ کا گستاخ بھی ہو اور آپ کا محب بھی ہو. میں نے اس کو قتل کیا ہے، میں نے اس کو مارا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اپنا جوال بند کر دیں یا باہر چلے جائیں. جوال سننے کے اتنا شوق ہے تو مسجد میں آنے کی کیا ضرورت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم گواہ رہو اس عورت کا خون رائگاں ہے، کوئی 2 سینگ والے آپس میں اپنے سینگ نہ ٹکرائیں، اس مسئلے میں کوئی کسی سے نہ جھگڑے. میں محمد علیہ السلام اس عورت کے خون کو رائگاں قرار دیتا ہوں. جو رسول کی توہین کرتی ہے اس کی سزا یہی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب نبیا قتل ومن سب اصحابہ جلد. جو بھی رسول کی توہین کرے، جو رسول کو گالیاں دے، اس کی سزا اسلام کے اندر قتل ہے، اور جو رسول کے صحابی کی توہین کرے اس کو اسلام کوڑوں کی سزا دیتا ہے. جو رسول کی توہین کرے دھرتی پہ زندہ رہنے کا حق اسلام اس کو نہیں دیتا. ابو داؤد میں ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا کسی شخص پہ ناراض ہوئے، وہ شخص بھی جوابی طور پہ آپ کے ساتھ بد کلامی کرنے پر اتر آیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا کے پاس آپ کے ایک ساتھی بیٹھے ہوئے، کہنے لگے اے رسول اللہ کے خلیفہ اجازت دو میں اس گستاخ کی گردن کو کاٹ ڈالوں. ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا یہ سنتے ہی غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اپنے گھر میں لوٹ گئے اور پھر اس کو بلایا. کہا کیا کہا تھا تو نے؟ کہا میں نے کہا تھا اے رسول کے خلیفہ اگر اجازت دے دو میں اس گستاخ کی گردن کو کاٹ ڈالوں. کہا اگر میں تجھے کہتا کہ اس کی گردن کو کاٹ دے کیا واقعی تو کاٹ دیتا؟ کہا اللہ کی قسم جو آپ کے ساتھ بد کلامی کر رہا تھا میں اس کی گردن کو کاٹ ڈالتا. جواب میں ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم ہرگز نہیں، یہ شان ابو بکر کی نہیں، یہ شان صرف محمد کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محمد علیہ السلام کی شان تھی کہ جو رسول کے ساتھ بد کلامی کرے اس کو دھرتی پہ زندہ رہنے کا حق نہیں، اسے قتل کر دیا جائے. رسول کے بعد یہ شان اور کسی کی نہیں ہے. رسول کے گستاخ کو اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، صحابہ کا ایمان اس کو دھرتی پہ زندہ رہنے کی اجازت نہیں دیتا. اسماء بنت مروان بنی امیہ بن زید کے خاندان سے تھی. آقا علیہ السلام کو تکلیف دیا کرتی تھی، اسلام میں عیب نکالتی، نبی کے خلاف لوگوں کو اکساتی ابھارتی. اللہ کے نبی بدر کے معرکے میں گئے اور یہ آقا کے خلاف بازار گرم کر رہی. عمیر بن عدی اللہ سے نظر مانتے ہیں اے اللہ اگر تو نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس سلامتی کے ساتھ لوٹا دیا میں اس عورت کو قتل کر ڈالوں گا. نظر مانتے ہیں. آقا علیہ السلام بدر سے واپس آتے ہیں، فتح سے ہمکنار ہوتے ہیں. یہ صحابی اس عورت کو واصل جہنم کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے. یہ اپنے قبیلے میں اپنے گھر میں صحن میں بچوں کے ساتھ سوئی ہوئی، ایک بچہ اس کی چھاتی پہ لیٹا